ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ اب یہ علماء آگے بڑھے اور انہوں نے ٹھیک 1857 کے 9 سال کے بعد 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور بالکل اسی طرح سے اپنا بچہ ہمیں دو، ہم مفت لکھائیں گے، مفت پڑھائیں گے، کپڑا دیں گے، کتابیں دیں گے، کھانا دیں گے، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ نہیں جاتے تھے اپنا وفادار بنانے کے لیے، انہوں نے کہا کہ اس کا باپ انگریز کا دشمن تھا، ہم اس بچے کو بھی انگریز کا دشمن بنا کر کھڑا کریں گے، اور اللہ نے اس کو قبول کیا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر انگریز یہ کہتا تھا ہم مفت پڑھائیں گے، مفت لکھائیں گے، تو انگریز یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس کی حکومت میں سورج غروب نہیں کرتا، ہندوستان کے خزانے اس کے ہاتھ کے اندر تھے، وہ پڑھا سکتا تھا مفت۔ یہ تو فقیر لوگ تھے، یہ تو ایسے فقیر تھے کہ آج ہے تو کل کا کوئی سرمایہ ان کے پاس نہیں ہے، یہ تو مذہبی لوگ تھے، یہ کہاں سے پڑھا دیں گے؟ لیکن میں آپ اس کو سوچئے کہ ان لوگوں نے اپنی قوم کو کھڑا کیا اور یہ کہا کہ اس مدرسے کو زندہ رکھو، اگر یہ زندہ رہے گی تو تمہارا ملک آزاد ہوگا، تمہاری آنے والی نسلیں آزاد رہیں گی، اور اگر یہ مر گیا تو تمہاری نسلیں مر جائیں گی اور تمہارے ملک سے کبھی زنجیریں غلامی کی توڑی نہیں جا سکتی۔ انہوں نے کھڑا کر دیا پوری قوم کو۔ آج آپ یہ دیکھیے کہ ایک مدرسہ نہیں، اس ایک مدرسے سے ساری دنیا میں گھومو، 50,000 نہیں، لاکھوں دارالعلوم دیوبند، مدارس اسلامیہ، جمعیت علماء ہند، صدر محترم، چھوڑ دوں گا، بند کر دوں گا، واحد باتیں کرتے ہو۔ ساری قوم کھڑی ہوئی ہے۔ اس ایک مدرسے کا اس وقت خرچ 30 کروڑ روپے سے زیادہ کا ہے۔ وہ بھی تو دیکھیے کسی گورنمنٹ سے کوئی امداد نہیں لی جاتی ہے۔ ایک مدرسہ نہیں، ہزاروں مدرسے تو ہندوستان کے اندر، آپ دنیا کے کسی ملک میں گئے، امریکہ میں چلے جائیے، ساؤتھ افریقہ میں چلے جائیے، برطانیہ میں چلے جائیے، ادھر آسٹریلیا میں چلے جائیے، جس ملک میں جائیے آپ کو یہاں سے پڑھے ہوئے، چاہے یہاں کی اولاد یا اولاد کی اولاد روحانی یا ان کی اولاد آپ کو ملے گی جو مدرسوں کو چلا رہے ہیں۔ یہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ہے، اس کی بنیاد کو رکھا ہی گیا ہے غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر آزادی کا سبق سکھانے کے لیے۔ میں دلی گیا تھا، وہاں کانگریس گورنمنٹ تھی اور اس کے اندر کانگریس کے وزیر تھے، انہوں نے مدرسہ بورڈ بنانے کے لیے 800 کروڑ کا بجٹ رکھا۔ لوگوں نے بائیکاٹ کیا، میں نے کہا میں تو جاؤں گا، میں گیا ان کے پاس، انہوں نے مجھے بیٹھا دیا آگے۔ صبح سے تقریریں ہو رہی تھی کہ بھئی آپ تو ہمارے مائی باپ ہیں، آپ نے 800 کروڑ کا بجٹ بنا دیا، بڑا اچھا کیا آپ نے بجٹ بنایا، ہمیں اس سے فائدہ ہوگا اور مدرسوں کو ترقی ہوگی۔ میں شام کو گیا تو میں سارے جبھی بنوا کے لوگ تھے وہاں، لیکن وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کے بڑے بڑے افسر، اور ہمارے ہی لوگ تقریر کر رہے ہیں، موافقت میں سب لوگ شرکت ہیں۔ مجھے صبح کو یاد بھی نہیں رہا، مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ بھئی آج جلسہ تم گئے نہیں۔ میں ظہر کے بعد کی میٹنگ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ وزیر صاحب بیٹھے ہیں، کئی وزیر ہیں اس کے اندر۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ مدرسہ بورڈ کا بنایا، اتنا بڑا بجٹ ہے، بڑا اچھا کیا،
ایک صاحب اٹھے، نام لیا گیا، جماعت اسلامی کے تھے، انہوں نے یہ بات کہی کہ مدرسہ ہندوستان میں مذہب کے بقا کے لیے بڑی بنیادی چیز ہے، اس لیے جو بھی اس کے لیے قانون بنایا جائے اس کے لیے بہت سوچ سمجھ کر کے والا چاہیے، اور وہ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے میرا نمبر لے لیا، میں نے ان کے سامنے یہی تقریر پیش کی کہ آپ جس مدرسے کے کو دینا چاہتے ہیں پیسے، ہم تو آپ سے نہیں مانگ رہے ہیں، آپ مدرسوں کو دینا چاہتے ہیں، آپ پہلے اس کے پس منظر کو دیکھیں، مدرسے ہیں کیا چیز، کیوں بنائے گئے ہیں۔ میں نے بتایا ان کو کہ مدرسے کی بنیاد اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ اس ملک کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرایا جائے۔ آپ آج اس مدرسے کو اور وہ چلانے کے لیے اپنی مٹھی میں لینا چاہتے ہیں۔ 800 کروڑ ہم تو آپ سے نہیں مانگتے، ہمیں نہ 1 کروڑ کا مطالبہ آپ سے، نہ 1 پیسے کا ہے، ہم تو نہیں کہتے۔ ہمارے بزرگوں نے قوم کو کھڑا کیا ہے اور قوم کھڑی ہو گئی، یہ ان کی کرامت ہے۔ آج یہ قوم ہزاروں کروڑ روپیہ دیتی ہے اپنے مدرسوں کو، سینکڑوں کروڑ نہیں، ہزاروں کروڑ روپیہ دیتی ہے۔ آپ سے تو نہیں مانتی، آپ کیوں دیتے ہیں اس کو؟ ہم مانتے ہیں اگر آپ دیں گے تو آپ کل وصول بھی کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دے کر گھر بیٹھ جائیں۔ ہمیں 10 پیسے دیں گے تو 20 پیسے وصول کریں گے، اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے مدرسوں کے اندر دخل دیں۔ وہ وزیر صاحب جو بیٹھے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دخل نہیں دیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے وعدے کو تسلیم کرتا ہوں، آپ نہیں دیں گے دخل، لیکن ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، یہاں ہر 5 سال کے بعد انتخاب ہوتا ہے۔ میں نے ان سے کہا پچھلے 5 سال کے اندر بی جے پی گورنمنٹ تھی، لوگوں کی امیدوں کے مطابق نہیں ہوئی، 5 سال کے بعد ہٹا دیا، آپ کو بیٹھا دیا۔ آج آپ کی گورنمنٹ ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا 2 سال باقی ہیں؟ آپ یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ 2 سال کے بعد جو الیکشن آئے گا آپ ہی آ کر بیٹھیں گے کرسی کے اوپر؟ وہ خاموش ہوگا۔ میں نے کہا آپ نہیں دے سکتے گارنٹی۔ اگر آپ گارنٹی 2 سال کی نہیں دے سکتے تو مجھے بتائیے کہ جو 2 سال کے بعد آئے گا وہ مدرسوں میں دخل نہیں دے گا، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ آپ تو 2 سال کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے، اور میرے دل کے اندر یہ ارمان ہے کہ جب تک دنیا رہے گی تب تک ہم مدرسوں کو چلاتے رہیں گے۔ آپ کے پاس ہم اپنے مدرسے آپ کو نہیں دیں گے۔ ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز